الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتابعين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله اللهم نبي قلوبنا بالقرآن وسجل أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعبده الرسول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله والكرم وعليه وآله وسلم السلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز سامعین خطبہ مسنونہ میں سورہ نور کی 30 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ آج کی گفتگو عورت کا پردہ ہندوستانی تہذیب کے حوالے سے ہے۔ آج کی گفتگو کو سماعت کرنے سے پہلے چند اصولی اور تمہیدی باتیں ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ہمارا یہ دور علمی کہلاتا ہے، تحقیقی کہلاتا ہے اور ریسرچ اور ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک نام اور دینا چاہوں گا۔ یہ دور علمی بھی ہے لیکن شکی بھی ہے، غیر یقینی بھی ہے، اختلاف و انتشار کے درمیان کسی ایک جگہ پر نہ ٹھہرنے والا دور بھی ہے۔ اتنی معلومات بے ترتیب، بے سلیقہ، بے ڈھنگی ہمارے تک پہنچ رہی ہے کہ انسان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہر طرح کی معلومات کو ترتیب دے کر ایک صحیح نتیجے تک پہنچ سکے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی تعلیم کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو دھیرے دھیرے ایک ایک دن تھوڑا تھوڑا پڑھا کر اس کے ذہن کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ہر آنے والی چیز کے معاملے میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اگر بچوں کو اسکول اور کالجز میں اصول کے بغیر پڑھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ انٹرنیٹ پر معلومات ہیں، آپ لوگ وہاں سے ایجوکیشن لے لیجیے، تو سب جانتے ہیں کہ یہ علم انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اس رابطے کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ انسان کے پاس صرف اسکول اور کالج سے علم نہیں آتا ہے، معاشرے کے ذریعے سے بھی آتا ہے، سوسائٹی میں جو چل رہا ہے اس کے ذریعے سے آتا ہے۔ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں مختلف شعبہ جات کے علوم بغیر پوچھے کے، بغیر طلب کے ہوئے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پہنچایا بھی جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر سیاسی تدبر نہیں کہ تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا سکیں، زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا سکیں، ایسا کوئی قابل جوہر ہمارے پاس نہیں۔ یہ صفت بہت کم لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مذہبی معاملات میں بھی گہری معلومات نہیں رکھتے ہیں، سطحی معلومات رکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج پر پوری گہری نظر بھی نہیں رکھتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج کو خراب کرنے والے یا سماج کو بنانے والوں کے بارے میں بھی صحیح طور پر نہیں جانتے۔ لیکن جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں ان معلومات کو دوسروں تک پہنچانے میں ہم یہ کام کر رہے ہیں جس کے متعلق ہمیں یقینی صورت معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی کی ایک شکل ہے کہ معاشرے میں انتشار کا سبب کوئی دوسرا ہو یا نہ ہو، ایک شکل تو ہماری ہے کہ ہم بھی معاشرے کو خراب کرنے میں حصہ داری اٹھا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو ایک پس منظر کے تحت ہے۔ ماضی قریب میں بالکل ہمارے علاقے میں ایک واقعہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کالج میں کچھ لڑکیاں یا اسکول کی لڑکیاں جو اپنے اسکول جانا چاہتے ہیں اپنی مذہبی شناخت اور علامت کے ذریعے سے، وہاں پہ چند لوگ انہیں روک دیتے ہیں کہ آپ اس شناخت اور شباہت کے ساتھ اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کا مطالبہ صرف اس ذمہ میں تھا کہ ہمیں اپنے مذہبی شناخت اور شباہت کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کرنے کے رائٹس اسکول کے قانون میں دیے۔ یہ ایک واقعہ شروع ہوا اور آج کی تاریخ تک کہاں تک پہنچا ہمارا آپ جانتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نگاہ میں ہمیں اور آپ کو چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ اور قوانین کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان دنیا میں جو مسلمان جی رہے ہیں وہ صرف اسلامی قانون
بلکہ اسلامی قانون کی پابندی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون کی بھی پابند ہے۔ تو ہر مسلمان کو دو چیزوں کے ساتھ ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا، ایک اسلامی قانون جو اسے پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور ایک اس کے ملک کا قانون ہے۔ کہیں کہیں پر کسی ملک میں اسلامی قانون کے خلاف قانون ہے تو وہاں پر تھوڑا ایڈجسٹ کر کے اس میں زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور کہیں کہیں پر موافقت ہے، اور کہیں کہیں پر آپ کو مذہبی آزادی بھی حاصل ہے۔ جن مقامات پر مذہبی آزادی حاصل ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے یا جمہوری ممالک ہیں۔ قریب دنیا میں چند ممالک کو چھوڑ کر اسلامی یا آپ کہیں جمہوری اور سیکولرزم پورا لاگو ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ملک شاید سیکولرزم سے بچا ہوا ہو، اسلامک بھی ہے تو اسلامک جمہوریت نام دے دیا گیا ہے، اور دوسرے ممالک ہیں تو وہ بھی جمہوریت کے نام دے دیے گئے۔ میں تمہید اس لیے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پس منظر کو سمجھیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ پہنچا رہے ہیں، وہ ہم دانستہ طور پر کر رہے ہیں کہ غیر دانستہ طور پر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس علم کی کچھ بنیادیں ہیں یا نہیں؟ پوری دنیا میں جمہوریت جو پائی جاتی ہے وہ قریب 3 طرح کی جمہوریت پائی جاتی ہے۔ ایک بالکل جمہوریت نام کے ساتھ جمہوریت کے اگینسٹ پائی جاتی ہے۔ جمہوریت کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں یا اس قانون کے تحت جو لوگ رہنا چاہتے ہیں انہیں اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، زبان کی آزادی حاصل ہے، رہن سہن کی آزادی حاصل ہے، تعلیم کی آزادی حاصل ہے، اور سیاست، سماجیات اور لوگوں کی صلاح و فلاح کی ساری چیزوں کی اجازت حاصل ہے۔ اس اجازت میں یہ قید ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جمہوریت کا ایک کانسیپٹ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر مذہب کے رہنے والے کو اس کو مکمل آزاد ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو بھی دھیان رکھنی ہے کہ نظام جمہوریت یہ دنیا میں ہمیشہ سے نہیں رہا۔ پہلے راجا مہاراجاؤں کے معاملات چلا کرتے تھے، پھر بادشاہوں کے معاملات چلا کرتے تھے، پھر خلافت کا بھی دور آیا، خلافت کے بعد پھر بادشاہت آئی۔ اس میں ون مین شو آدمی جو ہے قانون ہوتا تھا، اور اس نے جو قانون بنایا وہی قانون رائج ہوتے تھے۔ اس میں یہ صورت بھی پیدا ہوئی کہ جو لوگ جس مذہب کے ماننے والے ہوتے وہ راجا اپنے مذہب کی تابعداری پوری قوم پر لاگو کر دیا کرتے۔ مذہبوں کی ایک عظیم جنگوں کے بعد دنیا نے یہ طے کیا کہ اب مذہبی کے نام سے کوئی حکومت نہیں رہے گی، اب جو رہے گی وہ جمہوریت رہے گی۔ ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ کے بعد دنیا نے طے کیا کہ پوری دنیا میں جمہوریت رہے گی، مذہب کے نام سے حکومت نہیں رہے گی۔ اور اس کو قریب دنیا نے بہت زیادہ جان مال اور اپنے ملکوں کا نقصان اٹھا کر اس بات پر راضی ہو گئے کہ اب جمہوریت رہے گی۔ اس جمہوریت میں یہ خاص بات ہے کہ پہلے مذہب کے نام پر لوگ لڑ چکے ہیں اور اپنے مذہب کو دوسروں پر تسلط کرنے کی کہانیاں گزر چکی ہیں۔ کوئی 100 سال حکومت کر چکا، کوئی 200 سال کر چکا، کوئی 600 سال کر چکا، کوئی 800 سال حکومت کر چکا، اور اپنا مذہب کا تسلط دوسروں پر وہ ظاہر کرتا رہا۔ اس کے بعد دنیا نے طے کر چکی کہ اب جمہوریت رہے گی پوری دنیا میں، اور جمہوریت کے نام سے سارے مذہب والوں کے لیے قدر اور عزت دیکھی جائے گی۔ اسی جمہوریت کے طور طریقے میں یہ ملک کی آزادی بھی متصور ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی ایک جمہوریت پائی گئی۔ جمہوریت 3 طرح کی اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ایک یورپین میں ہے۔ یورپین میں جمہوریت کا طرز زندگی ایسا ہے کہ حکومت کے اندر مذہب کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، مذہب کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا، مذہبی چیزیں الگ ہوں گی اور حکومت کا طرز حکمرانی الگ ہوگا۔ ایک جو یونان یعنی یورپ کی جمہوریت کہلاتی ہے۔ ایک جمہوریت اس ملک کی ہے کہ اس میں مذہب کا تھوڑا دخل ہوگا جمہوریت میں، مذہب کو ریفرنس دیا جائے گا، مذہب کو تھوڑی سی جگہ دی جائے گی۔ یہی بنیاد ہے کہ یورپین میں اگر مذہبی کوئی کام کرنا چاہے تو حکومت سے زیادہ مدد اور نصرت نہیں ملتی ہے، اور اس ملک میں اگر کوئی مذہبی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ رعایتیں بھی مل جائے گی۔ ایک جمہوریت وہ ہے جو چین میں پائی جاتی ہے، وہاں بنام جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کا کوئی بھی تقاضا وہاں پر پورا نہیں ہوتا۔ وہاں مذہب کو بالکل ہی حکومت سے اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مذہب حکومت کے قریب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے عیسائیت ہو یا اسلام ہو یا دوسرا کوئی بھی مذہب ہو، وہ بالکل قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے یہاں مذہب سے قریب نفرت ہے، ایسی نفرت ہے کہ مذہب کا کوئی انٹرفیئر اندر داخل ہونے دینا نہیں چاہتے۔ گویا جمہوریت کے نام پر وہ جمہوریت کا قتل ہے، جمہوریت حقیقی طور پر پائی نہیں جاتی۔ ان 3 طریقوں میں جمہوریت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ مضبوط نمایاں مانی جاتی ہے اس ملک کی جمہوریت مانی جاتی ہے۔ ہم نے دنیا کی حکومتیں بطور مطالعہ کیا تھا
تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ دنیا میں امریکہ کی جو جمہوریت ہے اس جمہوریت سے بھی سب سے اچھی جمہوریت اس ملک کی جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت کو بہت زیادہ حسین مانا گیا ہے، ایک گلدستہ مانا گیا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ کتنی کثرت سے زبانیں رکھنے والے، کثرت سے کلچر رکھنے والے، کثرت سے تہذیب رکھنے والے، کثرت سے اپنا ماحول علیحدہ رکھنے والے ایک قانون کے تحت آ گئے ہیں، اور اس قانون میں ان کو اپنے اپنے کلچر، زبان، تہذیب، تمدن، طور طریقے کی مکمل اجازت رکھی ہوئی، اور اس حیثیت سے قریب ہم اور آپ اس ملک میں زندگی گزارے بھی، اور ایک گنگا جمنا تہذیب کا ایک تمدن بھی یہ ملک رہا، لیکن کچھ سالوں سے اس جمہوریت کے ڈھانچے کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں مذہب کے تسلط کو زیادہ بڑھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جمہوریت کے ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب کو پورا انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک خاص مذہب کو۔ اگر یہ جمہوریت کا تھوڑا سا ڈھانچہ بدل رہا ہے، اس معاملے میں مسلمان اسلامی قانون کو دھیان رکھنا ساتھ اس ملک کے قانون اور دستور کو بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ جمہوریت کی تعریف اگر کسی کو معلوم ہے، آزادی اور اختیارات دیے گئے ہیں، اس کو اگر آپ اس قانون کو پڑھتے ہیں تو یہ دو کا قانون ہے۔ اس قانون کا استعمال کوئی اچھے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، غلط کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جمہوریت کا معنی ہوا کہ قانون یا حکومت کا کوئی مذہب ہے۔ اگر اس آئینے سے دیکھا جائے تو اس میں اسی حیثیت سے دیکھا جائے گا کہ آپ کا مذہب ہے، اسی آئینے میں، لیکن اسی قانون میں اسی قانون آزادی حاصل ہے تو اس میں ہر آدمی آپ کو اپنے اندر مذہبی سمجھے گا۔ یہ ایک ایسا متضاد نظریہ ہے کہ کبھی آدمی ادھر کنفیوز ہوتا ہے، کبھی ادھر کنفیوز ہوتا ہے۔ آپ موجودہ صورتحال جو پائی جا رہی ہے اس میں یہ دونوں طریقے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ ملک کسی خاص مذہب کا نہیں ہے، وہ جو اعتراض کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس ملک کے قانون میں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تو دونوں کی دلیلیں اسی انداز کی ہوتی ہیں، اور یہی دلیلیں کورٹ میں بھی پیش کی جاتی ہیں، اور کورٹ میں دلیلیں جس کی جامع ہوتی ہیں فیصلہ اس کا آیا کرتا ہے۔ اب صورتحال اگر یہ تمہید سمجھ میں آ گئی تو اس تمہید کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو یہ موجودہ صورتحال میں حجاب کے مسئلے کو لے کر جو ایک معاملہ مچایا گیا ہے، اس معاملے میں دوسروں نے کیا کردار ادا کیا، ہم نے کیا کردار ادا کیا، اس کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے حجاب کے مسئلے کو سمجھے۔ اسلامی نظام میں حجاب کیا ہے، پردہ کیا ہے۔ اس پردے کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ نور آیت 30 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مردوں سے خطاب کرتے ہوئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ذالک ازکی لہم، اے نبی آپ فرما دیں مومنین کے لیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، یعنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ان کے لیے زیادہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ پس منظر ہے، اس سے پہلے کی آیتیں مرد اور عورت کے اختلاط اور مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کی کہانی کی ممانعت سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی عورتوں کے سامنے سے مردوں کا گزر ہو تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ پھر اس آیت کے بعد دوسری آیت میں عورتوں کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ادھر مردوں کو کہا گیا، ادھر عورتوں کو کہا گیا، نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سیم ٹو سیم حکم یہاں بھی آیا۔ اسلامی پردہ، اسلامی حجاب یہ ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک ضابطہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کہ عورتوں پر نظر نہ ڈالیں، لیکن عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ یہ اصل میں اسلامی پردہ ہے۔ اسلامی پردے کی کہانی اور اسلامی حجاب کی کہانی یہی ہے کہ مرد بھی پردہ کرے گا اور عورت بھی پردہ کرے گی۔ اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ ڈھانچے سے پیدا فرمایا ہے اور ان کے اندر کچھ صفتیں رکھی ہیں۔ وہ صفت مرد اور عورت ایک کشش کا خیال نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب بلوغیت کی منزل کو پہنچتا ہے تو پھر ان کے اندر ایک دوسرے کے درمیان کشش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھے، میں اس کو دیکھوں، وہ میری طرف مائل ہو، میں اس کی طرف مائل ہوں۔ یہ کہانی فطرتاً ہے اور ہماری سوسائٹی بلکہ پوری دنیا میں اس کشش کا نظارہ بھی ہوتا ہے۔
مرد اپنی تیاری کرتے ہیں، عورتیں اپنی تیاری کرتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس عمر میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس موقع سے کہا گیا ہے کہ مرد عورت کی طرف نگاہ رکھے، اس لیے کہ یہ کشش انسان کو انسانی طریقے سے ہٹا کر جانوروں کے طریقے پر لا سکتی ہے، اور اس کا پہلا اسٹیج اور پہلا درجہ اس کی پہلی سیدھی نگاہ ہے۔ تو نگاہوں کو روکے رکھیں اور اس کو نیچی کریں، اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کو بلا وجہ نہ دیکھیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایسا نہیں ہے اسلامی حجاب میں کہ صرف مرد عورت کو نہ دیکھیں، اسلامی حجاب میں عورت بھی مرد کو نہ دیکھیں۔ جن جن سے نکاح کرنے کی گنجائش اسلام نے ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن سے بھی نہیں ہو سکتا، حرام ہے، وہ محرمات میں سے ہیں، ان کو ان کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن اجازت دی ہے، ضروری نہیں قرار دیا کہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے دیکھنے پر آپ پر کوئی حرج نہیں۔ اور ایک قاعدہ اور بھی یاد رکھیں، اسلامی قوانین جتنے ہیں ان کا دائرہ فائدے اور نقصان سے کم جڑا ہوا ہے جو دنیا میں ضابطے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں قانون بنتا ہے تو اس کے قانون کا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا کم ہوگا۔ اسلامی نگاہ میں قانون کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، قانون بنایا گیا ہے کہ دنیا آپ کی بہتر کیسے ہو سکتی ہے، آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس ضابطے پر قانون بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے مقابل میں اگر دنیا خسارے میں بھی جاتی ہے، آخرت بہتر ہوتی ہے، تو قانون کا نفاذ وہاں کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس قانون پر اعتراض کرنے والے جب موجود ہوں گے تو قانون واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ میں قانون کے واپس لے جانے کا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ قانون پر اعتراض کس کو ہوگا؟ اعتراض ہونے کی گنجائش قانون کے ماننے والے کو تو نہیں ہے، ماننے کا حق بھی نہیں دیا گیا کہ تم قانون پر اعتراض کرو، لیکن اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے دو دشمن رکھے ہوئے ہیں، ایک ہے نفس اور شیطان۔ یہ ہمیشہ اسلامی قانون پر عمل کرنے سے روکتا رہتا ہے، تو اسلامی قوانین کی گنجائش اس لیے بھی ہے کہ نفس اور شیطان کو توڑنا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھار دنیاوی قانون کو سامنے رکھ کر اسلامی قانون کو سامنے رکھا جاتا ہے تو لوگ فائدے اور نقصان پر بحث کرتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں، بتائیے کہ اسلام ایسے حکم دیتا ہے، ایسے کرنے سے تو یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام کی نظر میں صرف انسانوں کا نقصان ہونا معتبر نہیں، بلکہ انسان نقصان کی طرف پہل بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی نقصان سمجھا گیا ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، اس لیے کہ ڈبیٹ یا مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے وقت قانون کو قانون کے مقابلے میں گفتگو میں لاتے ہیں۔ اب مسلمانوں ہی میں کچھ خواتین ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری آزادی کو چھین رہا ہے اسلام، ہمیں تو آزاد رہنا چاہیے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے چاہے رہے، جو چاہے پہنے، جو چاہے اتارے۔ تو اب اس وقت عورت کہتی ہے کہ میں بغیر پردے کے، بغیر پردے کے بھی محفوظ ہوں، وہ یہ کہنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت اس کی حفاظت کا جو مرحلہ ہے شیطان اور نفس کے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کب جا کر وہ اس کو نقصان کے دائرے میں پہنچائے، اسلام اس کا بھی خیال کرتا ہے۔ اس کا معنی مطلب نہیں کہ ایک عورت بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی زندگی میں بے پردہ گزار دی، اور اس نے کہا کہ اسلام تو خامخواہ کا ڈر دکھاتا ہے کہ اگر بے پردہ رہو گی تو لوگوں کی بدنگاہی پہنچے گی تو پھر تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے، تم سے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، زبردستی کر سکتا ہے۔ میں تو بالکل فریڈم ہو کر زندگی گزاری، لیکن مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ یہ کہہ سکتی ہے۔ لیکن اسلام کا دائرہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہے، اسلام کا دائرہ اس بنیاد پر ہے کہ شیطان اور نفس کبھی بھی دخل دے سکتا ہے اور کبھی بھی تم پر حاوی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے تمہیں اس کی پابندی ہمیشہ رکھنی ہے۔ اس کو سمجھنے کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو ازواج مطہرات غالباً ام سلمہ اور ام میمونہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس موقع سے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جو نابینا ہے، وہ تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اندر چلے جاؤ۔ عبداللہ بن مکتوم آ گئے تو دونوں ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمارا کیا تعلق، وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں پا رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے لیکن تم تو انہیں دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم اندر چلے جاؤ۔ یہ حضور نے بیان فرمایا، یعنی عورتوں کو مردوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کی کیفیت بیان کرنے کے بعد وہ دونوں ازواج مطہرات چلے گئے۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں کوئی آج کی عقل رکھنے والا یہ بول سکتا ہے کہ جس سے کوئی خدشہ ہی نہیں، اس سے روک کر کیا فائدہ؟ عورت کے دامن یا عورت کی عمر تک پہنچتی ہے
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، اس کے خاص جسم کے حصوں کو چھپانے کی وہ فطرت رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت اپنی فطرت کو دبا کر شیطان اور نفس کے وسوسے میں آ کر اپنے جسم کو نمایاں کرتی ہے، نمائش کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنی فطرت کو دبا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہوگی تو اسے کوئی نقصان نہیں۔ اس بات کو کئی طریقوں سے سمجھایا بھی ہے۔ اب یورپ کا ایک کلچر آیا، یورپ کے کلچر میں عورت کے لیے آزادی کا نعرہ دیا گیا۔ آزادی کا اتنا نعرہ دیا گیا کہ عورت جو چاہے پہنے، عورت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کچھ الفاظ ہیں جو عورت کے لیے بولے جاتے ہیں، اردو میں خاص کر، عربی میں خاص کر، عورت کے لیے لفظ عورت کا استعمال کرنا اس معنی کر کے ہے کہ وہ مکمل پردے کی چیز ہے، اور پردے میں رہنے والی، حیا میں رہنے والی اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والی، اس کی طرف انسان زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے برخلاف اس کے جو بالکل اڑیا ہو۔ عورت کے لیے مرد کے اندر جو کشش رکھی ہوئی ہے فطری اور تخلیقی اعتبار سے، جو باحیا ہوگی اور جو کم گفتگو والی ہوگی، آواز بہتر ہوگی، اپنے جسم کو چھپا کے رکھے گی، مرد اس کی طرف زیادہ آئے گا، یہ فطری طور پر ہے۔ اور جو کھلی رکھی ہے اس کی طرف مرد کم آئے گا۔ آپ اس کو اپنے احساسات میں کبھی بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جو چھپی ہوئی عورت ہوتی ہے اسی کو دیکھنے کی لالچ آدمی کو زیادہ ہے کہ دیکھو گے۔ اور یورپ نے عورت کو اتنا کھلا کر دیا کہ اب کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں، پھر بھی وہ نعرہ لگاتے ہیں ہر منٹ مزید اس سے بھی زیادہ کھل سکتی ہے، ہر منٹ مزید اور کھل سکتی ہے۔ انہوں نے عورت کو پورا کھول دیا، کھولنے کے بعد بھی ان کے دل کو تمانیت نہیں مل رہی تو وہ اور کھولنا چاہتے ہیں کہ اور کتنی کھل سکتی ہے۔ اور جن لوگوں نے عورت کو ڈھکے میں رہنے کو اچھا سمجھا ہے، انہوں نے ڈھکے رہنے پر اطمینان کرتے ہوئے عورت کی بھی قدر کی ہے اور عورت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر بھی بڑھا ہے۔ عورت کے لیے یہ جو پردے کا اہتمام ہے یہ صرف مذہب اسلام میں نہیں، مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی عورت کو پردے کا حکم ہے مذہبی اعتبار سے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ مذہب پہ بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ مذہب کو اوائڈ کرتے ہیں، اپنے بنے سوسائٹی یا کلچر، معاشرے کے بنائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں آپ اسلام کی داخل آئی یا اسلام کی ایک سورج نمودار ہوا، اس سے پہلے اس ملک میں عورتیں پردہ کیا کرتی تھی، آج بھی پردہ کرتی ہیں۔ ان کے پردہ کرنے کا طریقہ یہ رائج تھا کہ اپنے چہرے کو پلوں سے ڈھانپ کر بالکل ایسے نمایا چلے، یعنی چھپا کے چلے، کوئی نہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس عورت کے لیے قدر و منزلت اور عورت کے لیے صرف نازک ہونے کے اعتبار سے اگر قوانین اور مراسم کو بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو ڈھکے رہنے کو ہی مرد زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج کے کلچر میں کہ عورت زیادہ سے زیادہ ڈھکی رہے، زیادہ سے زیادہ چھپی رہے، وہ عورت کے لیے پسندیدہ ہے۔ آج یورپ کے کلچر کو ہندوستان میں کھلے عام اجازت دے دی گئی تو اس میں کچھ فیصد یہ آ گیا کہ عورت کھلی رہے اور وہ اپنے جسم کو نمایاں کرے، تو اس تہذیب پر تھوڑا سا اثر ہوا ہے ہندوستانی تہذیب پر، ورنہ کسی کی عورت کی طرف بلا وجہ دیکھنا یہ مار کھانے کا سبب تھا۔ کوئی بھول کر دیکھے تو بھی پٹائی کا سبب تھا، آج بھی ہے، غلطی سے ہاتھ بھی لگائے تو مار کھانے کا سبب ہے۔ اگرچہ یورپ میں ہاتھ لگانے کے علاوہ وہ ملاقات کے طریقے بھی رائج کریں تو وہاں نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی تہذیب میں آج بھی عورت کے لیے اتنی قدر ہے کہ بلا وجہ آپ ہاتھ لگا نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اس کو کھڑے ہو کے گھور کے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ دیکھنے پر یہ جرم مانا جاتا ہے کہ کھڑی ہوئی قریب کی پوڑی کی توڑ دیں گے اور آپ کو مار دیں گے۔ اس وجہ سے کہ عورت کے لیے گھور کر دیکھنا، اگرچہ وہ کھلی بھی ہے تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس تہذیب کا حصہ ہے کہ عورت کو عورت ہی رکھنے دینا چاہتا ہے، عورت کو باپردہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں رامائن کا ایک حصہ ہے۔ رامائن میں وید ارگوید وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے خدا کی طرف سے پیغامات ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کی طرف سے پیغامات ہیں ارگوید میں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت چھپنے کی چیز ہے اور عورت کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اور رام کے حوالے سے اور ان کے بھائی لکشمن کے حوالے سے، پھر سیتا کے حوالے سے یہ روایت میں بیان کی گئی ہے انہی میں سے کہ جب راون نے اٹھا کر لے کے جانے کے بعد لکشمن کو اپنی بھابھی کی پہچان کے لیے لایا گیا کہ
کہ اپنی بھابھی کو پہچانو، تو کہا کہ میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ پاؤں سے اوپر اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا، میں پازیب سے پہچانتا ہوں کہ میری بھابھی کون۔ تو پازیب سے پہچاننے کی صورت وہاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ میں نے پہچانا ہے، کیونکہ اس تہذیب کا حصہ ہے، ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے کہ عورت پردے میں رہے اور اس کو کم سے کم لوگ دیکھیں، اور جس عورت کو کھلے عام دیکھنے کی کھلے عام اجازت ملتی ہے یا عورت چاہتی ہے کہ میں کھلے عام رہوں، آج کی معاشرت میں اس کے لیے اچھی صورت نہیں رہتی، اس کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، کم سے کم اتنا ہے اس عورت کے مقابلے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا جو باپردہ رہنا چاہے، اپنی گھریلو زندگی میں رہنا چاہتی ہے، وہ سب کے سامنے عام نہیں ہونا چاہتی۔ تو ہندوستانی تہذیب میں بھی عورت ہی رہنا چاہتی ہے، ایک باپردہ رہنا چاہتی ہے، لیکن ایسے ماحول میں ایک جمہوریت کا نام لے کر، ایک نامذہبیت کا نام لے کر، یا یورپ اور ان کا کلچر لے کر ہندوستان کی تہذیب کو خراب کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو ہمارا اور آپ کا عمل دخل یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستانی تہذیب میں جو اچھائی ہے اس کے باقی رہنے کی بات ہو، اس کو باقی رکھنے کا تذکرہ ہو، نہ کہ اس موقع پر یہ کہے کہ اسلام کی ستھرائی یہ ہے، نہ کہ یہ کہ اسلام ہی اس کو حکم دیتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں یہودیت میں آج گرجا گھروں میں کلیساؤں میں وہ عورتیں رکھی جاتی ہیں جن کے بال بھی ڈھکے رہنا چاہیے اور یہ پورا حصہ ڈھکا رہنا چاہیے، پنڈلیوں تک ان کا کپڑا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی عورتوں کو ان کے گرجا گھروں میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی اسکرٹ پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرے تو وہ اپنے گرجا گھر اور کلیساؤں میں داخل نہیں ہوں گے، کہا کہ تمہارا خود داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے اس کو لازم رکھا ہے کہ یہ چیزیں ڈھکی رہنی چاہیے مذہبی اعتبار سے۔ اب یہ الگ بات ہے، یورپ میں مذہب الگ ہو گیا، حکومت الگ ہو گئی، حکومت کے دائرے عمل پوری عوام پر چلا ہوا ہے، اور نفس اور شیطان نے ہر انسان کو آزادی کا نعرہ دے کر اتنا کھلا کر دیا ہے کہ انسان اتنا کھلا ہونے کے باوجود بھی اور کھلے ہونے کا نعرہ لگاتے پھر رہا ہے اور کتنا کھلا ہو سکتا ہو۔ ہندوستانی تہذیب ایک بہترین تہذیب، ایک اچھا کلچر، اور اسلامی تعلیمات کی کہیں کہیں پر تو موافقت ہے کہ اس تہذیب کی موافقت ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہوتا ہے۔ جس بچی نے یا جن بچیوں نے اپنے حجاب کے اتارنے نہ اتارنے پر اپنی مذہبی علامت ذکر کیا ہے، یہ ہماری مذہبی علامت ہے اور یہ قانون ہمیں اپنی مذہبی علامت پر برقرار رہنے کا رائٹس دیتا ہے اور ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، تو یہ ان کا یہ قدم بالکل قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس کلچر کو بھی باقی رکھنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کے اپنے قانون کی حفاظت کی بھی کوشش کی ہے۔ دونوں طریقوں کو باقی رکھنے کے لیے ان بچیوں نے کوشش کی، لیکن اس پہلو کو چھوڑ کر ہم اور آپ اس پہلو کو اٹھائیں کہ پردہ صرف اسلام نے بیان کیا ہے، پردہ صرف اسلام ہی ذکر کرتا ہے، اسلام نے کامل پردے کا تذکرہ کیا ہے، پردے کا تعلق تو نفس عورت کے اعتبار سے ہر مذہب میں رکھا ہے، ہر مذہب میں پردے کا تعلق رکھا گیا ہے کہ عورت چھپی بھی رہے۔ اسلام نے زیادہ اہتمام کیا ہے، اس کے ابتدائی دور کو بھی پردے میں شامل کیا ہے، بالغ جب بچی ہو جائے تو اس کو اسلام نے کہا کہ اس کو پردوں میں رکھا جائے، اس کے سر ڈھانکے جائیں، اس کے بال نہ دکھیں، اس لیے کہ انسان کی کشش شیطان اور نفس کی شرارتوں کی بنیاد پر ان بچیوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس عورت کے ساتھ جو عورت کو کھلونا بنایا گیا ہے دنیا میں، اس کے آزادی کا نام دے کر، اس کے آزادی نسواں کا نام دے کر جو کھلونا بنایا گیا ہے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر یہی بننا پسند کرتے ہیں تو مذہب اسلام روکے گا کہ عورت کسی بھی انسان کے لیے کھلونا بنے، وہ روکے گا، اور ہر مذہب والوں کو اس چیز پر روک لگانی چاہیے کہ عورت کسی بھی مرد کے لیے کھلونا بنے، کہ اس کے نظروں کی ہوس کا شکار بنے اور اس کی بے راہ روی کا اور بد نگاہی کا وہ شکار بنے اور اس کی خوراک بنے۔ اس کے لیے روک تھام کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے عورتوں سے بھی پردے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا جائے اور یورپ کی تہذیب کو یہاں پر لانے کی بات کر دی جائے۔ یورپ کی تہذیب یورپ کے لیے سکون اور طمانینت کا سبب نہیں ہے، وہاں سکون میسر نہیں ہے، عورتیں ناچ گانے اور مردوں کے تفریح کا سامان بن چکی ہے۔ اگر وہی قدر وہی عزت یہاں دینا چاہتے ہیں تو پھر یورپ کی ہر تہذیب کے لیے خیر ہے، لیکن اسلام چاہے یورپ میں ہو یا یہاں پر بھی ہو، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے حوالے سے وہ ضرور ذکر کرے گا کہ عورت کی قدر اس کے پردے میں رہنے سے ہے، عورت کی قدر اس کی قدر کرنے سے ہے، عورت کی قدر اس کو عزت دینے سے ہے، یہی بات ذکر کرے گا۔ جن بچیوں نے یہ قدم اٹھایا تھا انہوں نے اس رائٹس کی بھی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا اور اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا ہے، یہ قابل ستائش ہے۔
لیکن اس کو جس پیرائے میں ہم اور آپ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مذہب اسلام کا تفقہ ہو، اس کا مسلط ہونا ہو، یہ بالکل ہی غیر مناسب ہے۔ ہم نے ان بچیوں کا صرف ایک رخ معلوم کیا ہے، وہ رخ ہے کہ وہ اپنے حجاب کے ساتھ اسکول جانا چاہتی ہیں، لیکن میں ابھی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ بچیاں ساری کی ساری اسلام کی کل پابند ہیں۔ ان کو اس حیثیت سے پیش کرنا کا کوئی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ان بچوں کو ہم نے ایسے کیا۔ یقیناً انہوں نے قابل ستائش کام کیا، یقیناً انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کے بقا کے لیے اپنے رائٹس اور اپنے تحفظ کا استعمال کیا، یقیناً انہوں نے اسلامی تعلیمات کی حفاظت کے لیے ایک ہی جہد سے ہی اس جہد میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن ہر جہد سے وہ اسلامی طرز زندگی کے حامی ہو، ابھی یہ ہم پر واضح نہیں ہوا۔ اس حیثیت سے کبھی ان کو نمایاں نہ کریں، پیش نہ کریں کہ ہاں واقعی انہوں نے اسلام کے سر کو بلند کیا۔ اسلام کا سر تو ہمیشہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوگا، تمام جہدوں پر عمل کرنے سے ہوگا۔ ایک جہد سے ابھی عمل ہوا ہے، اور جہد بہت ان کی زندگیوں میں عمل کرنے کی وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ نفس اور شیطان کی شرارتیں ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ کس کو کس رخ پر لے جاتے ہیں اور کتنے متقی پرہیزگار کو کتنا خراب اور شیطانی بنا دیتے ہیں، اپنی زندگیوں کے مرحلے بہت باقی ہیں۔ لیکن جو کام ہوا ہے، ہمیں اس ملک کے آئین کے تحفظ کے لیے اتنی بات ضرور کہنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے آئین اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نیشنل یا آپ اسٹیٹ لیول کے جو واقعیت کو نیشنل لیول بنایا گیا، نیشنل لیول کو انٹرنیشنل بنایا گیا ہے، یہ خود ہمارے پیروں پہ کلاڑی مارنے والا کام ہے۔ اس کو اگر 2-4 اسکولوں تک محدود رکھا جاتا تو روکنے والوں کے لیے شاید یہ کام آسان نہیں ہوتا روکنا، اس لیے کہ انہیں پورے ہندوستان کے اسکولوں پر محنت کرنی پڑتی، لیکن ہم نے آسان کر دیا کورٹ میں لا کر۔ اب اگر کورٹ سے کچھ فیصلہ لاپتہ بھی آتا ہے تو آسان ہو جائے گا سارے اسکولوں کے لیے پابندی ہے۔ یہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول تک پہنچانے کا یہ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل دیے گئے ہیں اور بغیر پڑھے لکھے ہو کر صحافی کا کام کرنا جو ہم نے شروع کیا ہے اور بڑے رپورٹر ہو گئے ہیں اور بڑی نیوز کو عام کرنے کی عادت بن گئی کہ خالی بیٹھے کیا کرنا، یہی سب کرنا ہے، اس کو کر دیا ہم نے۔ خدا نہ خواستہ اگر فیصلے کی نوعیت کیوں آتی ہے تو آپ سمجھ لیجیے مسئلہ 2-4 اسکولوں کا تھا، پورے ملک کا ہو گیا۔ اب پورے ملک کے لیے یہ پابندی کی بات آئے گی، یہ ہمارے لیے اچھی خیر نہیں ہوگی، ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہر آنے والی چیز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اچھے برے کے ساتھ پہنچانا۔ ہمارے پاس ہر چیز کا علم موجود نہیں ہے، ہم نہ اچھے سیاسی آدمی ہیں، نہ ہم اچھے سماجی آدمی ہیں، نہ ہم اچھے مذہبی آدمی ہیں، نہ ہم اچھے بہت زیادہ صلاحکار فلاکار ہیں، نہ ہماری عقل و دانش بہت پختہ ہے، نہ ہماری فکروں میں بہت زیادہ گہرائی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ آتا ہے، جو جیسے پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کام میں لگانا چاہتا ہے، ہم کام میں لگ جاتے ہیں۔ کام تو ہم ان کا کر رہے ہیں، اپنا نہیں کر رہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنے صحیح طریقے کو استعمال کرنے کا وقت ہے، بہت دور اندیشی اور بہت زیادہ بزدلی بھی نہیں، بلکہ یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ کام میرا ہے کہ نہیں ہے، مجھے پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا ہے۔ یا ہر کوئی صحافی بن جائے، رپورٹر بن جائے اور پہنچانے میں لگ جائے، اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں۔ ہر ایک کا کام 4-5 دنوں سے یہی لگا تھا کہ کسی طرح سے اس کو پروموٹ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ خدا ایسے کام نہ کرے، اس لیے کہ ہم ابھی بھی اچھے طور پر دور اندیش آدمی نہیں ہیں، ہمیں بہت غور فکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اسلامی تعلیمات پر بھی ہم پیرا ہونا ہے، اور ہمیں اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور کوشش اس انداز کی مناسب نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر مسلط ہونے والی بات ہے۔ اس بچی نے اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی مسلط ہونے کی بات نہیں کرتی، میں صرف اتنی بات کرتی ہوں کہ اس بھیڑ میں مجھے ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا، میں نے اپنے انداز میں بیان کیا، بس اتنی بات ہے۔ اور یہ چیز ہر انسان کے لیے فطری ہوتی ہے، جو اس کے اندر بغیر کسی سوچے سمجھے طور طریقے سے آ جائے، اس غیر سوچے سمجھے طریقے سے آ جائے تو آپ کوئی فتح جشن کا ماحول اور نعرہ لگا دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جو ہم نے کام کیا یہ غلط منحص تھا، غلط طریقہ تھا۔ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی اس کے لیے آگے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں اس آئین کے تحفظ کے لیے، اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی ہے۔ یہ کوئی فتح اور نصرت کا کام نہیں ہے۔ فتح اور نصرت یہ ہے کہ ممبران پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی آپ کے مذہب کے حقوق کے تحفظ کے اعتبار سے اور اس آئین کو اور اس جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوشاں رہیں گے ان کو بھیجنے سے ہماری کامیابی ہے، اور وہ جب کامیاب ہو کر اس آئین اور دستور کی حفاظت میں رہیں گے اس وقت آپ فتح کا جشن منائیے گا کہ یہ کہ ہاں اب اس جمہوریت کو باقی رکھنے میں ہم نے
میں نے چند باتیں بہت بے ترتیب اور فکری بیان کی اور اس پر بہت سارے احکامات بھی تھے. میں نے مختصر سے محفل میں اس کو چھوڑ دیا ہے. کبھی اس کا تذکرہ ضمن آئے گا تو وہ بیان کروں گا. اللہ مجھے آپ کو